آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جادو کا تعارف کرواؤں گا اور کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم جس ترتیب سے چلیں گے وہ اس طرح ہوگی کہ ہم سب سے پہلے میں آپ کو جادو کا تعارف کراؤں گا ان جنرل، نوری علم اور کالا علم کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں یہ بتاؤں گا، جادو کون کراتا ہے، جادو کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، علم نفسیات کی روشنی میں ہم جادو پہ کچھ ڈسکشن کریں گے، پھر آپ کو بتاؤں گا جادو کیسے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، جادو کی علامات کیا ہوتی ہیں اور پرہیز کیا ہوتا ہے۔ جادو جو ہے عالم اسباب کا، یعنی دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس میں اسباب پیدا کیے ہیں، اس عالم اسباب میں سے جادو بھی ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے غلط قرار دیا ہے اور شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ جادو جو ہے ہماری زندگی میں رکاوٹیں ضرور پیدا کرتا ہے، ہماری ناکامیوں کی پرسنٹیج کو بڑھانے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر ناکامی کی وجہ جادو ہی ہو۔ ناکامی کے پیچھے حسن تدبیر کی کمی ہو سکتی ہے، پلاننگ کی کمی ہو سکتی ہے، اچھے طریقے سے کام نہ کرنا ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم کسی بھی شہر، کسی بھی ملک میں چلے جائیں اور کسی ایک مارکیٹ سے 100 لوگوں کو ہم اکٹھا کریں اور ان کا یہ ٹیسٹ کریں کہ دیکھیں ان کے اوپر جادو ہے یا نہیں، تو ان پہ کم از کم 40% لوگوں کے اوپر جادو ضرور ہوگا، کم از کم ہمارے معاشرے میں ضرور ہوگا۔ جادو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، لوگ شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں، جلدی اور غلط طریقے سے چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آج کل یہ عام ہوتا ہے، 40% لوگوں پر جادو لازمی ہوتا ہے، لیکن کیا ان کی ہر ناکامی کی وجہ جادو ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسے بہت سے کامیاب اور زبردست اور امیر اور سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر جادو ہوتا ہے، وہ پھر بھی سکسیسفل ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے ناکام لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی جادو نہیں ہوتا، لیکن ناکامی پھر بھی ان کے مقدر میں ہوتی ہے، وہ ان کے اپنے حسن تدبیر کی کمی یا اعمال کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ناکامی اور جادو کو ہمیشہ سے لنک نہیں کرنا۔ ایک اور بات یہ کہ جادو اور جنات جو ہوتے ہیں یہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہمیشہ لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ جب کوئی جادوگر کسی کے اوپر جادو کرتا ہے تو اس جادو کو امپلیمنٹ جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، جنات بھی ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر کسی کو تنگ کرنے کے لیے جنات بھیجے جائیں یا جنات کو کوئی ٹاسک دیا جائے تو جنات کو بھی جادو کے ذریعے پابند کیا جاتا ہے، ورنہ جنات بھی انسانوں کی طرح کام چور ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمیشہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ نوری علم کیا ہوتا ہے اور کالا علم کیا ہوتا ہے۔ یہ دو اصطلاحات بہت مشہور ہیں اور یہ عام کانسیپٹ ہے کہ نوری علم جو ہے وہ اچھے علم کو کہتے ہیں، بڑا صاف ستھرا، پاک اور وہ سولوشن کرنے والا پازیٹیو ہوتا ہے، جبکہ کالا علم جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، نوری علم سے بھی بہت سے غلط کام کیے جاتے ہیں، جدائیاں کروائی جاتی ہیں، لڑائیاں کروائی جاتی ہیں اور ناکامیاں کروائی جاتی ہیں، نقصان کروایا جاتا ہے دوسروں کا۔ اس سے بھی غلط کام ہوتے ہیں، صحیح کام بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ جو کالا علم ہے یا کالا جادو ہے، کالا عمل ہے، وہ تو صرف نیگیٹو ہوتا ہے، نیگیٹو ہی کام کر سکتا ہے، شیطان کی پاور اس کے پیچھے کام کرتی ہے۔ اور کالے جادو کی طاقت اور انٹینسٹی اور سپیڈ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے، بہت تیزی سے اور بہت انتہائی عمل یہ کر سکتا ہے، انتہائی نقصان کر سکتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی پہ کالا جادو ہو تو لمحوں میں اس کو وہ بیڈ ریڈن بھی کر سکتا ہے اور لمحوں میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے کالے جادو کی وجہ سے۔ لیکن ہر جادو کالا جادو نہیں ہوتا۔ یہ جو ہر عامل حضرات ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ جادو سخت ہے، اس کا وہ توڑ نہیں کر سکتے، وہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کالا جادو ہے، یا وہ زیادہ پیسے لینا چاہتے ہیں تو اس لیے کہہ دیتے ہیں کالا جادو ہے، ورنہ کالا جادو شاید اس دنیا میں صرف 0.001% ہوتا ہو۔ اور اگر کسی پہ خدا نخواستہ کالا جادو ہے تو وہ یہ شرطیہ آپ میرے سے نوٹ کر لیں، لکھوا لیں کہ اگر آپ خود اپنی مشکلات کسی کو بتا رہے ہیں، آپ چل پھر رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جادو کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، تو کم از کم آپ کے اوپر کالا جادو نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کسی پر کالا جادو ہوگا تو وہ تو بہت انتہائی ہوتا ہے، انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے، انسان بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے بہت سخت۔ تو آپ اگر اللہ کے فضل سے چل پھر رہے ہیں تو آپ کے اوپر کالا جادو نہیں ہے، یہ آپ یقین رکھیں۔ جادو کرانے کا مقصد جو ہوتا ہے نا، جادو کروانے والے کا مقصد وہ ایک ہی ہوتا ہے، نقصان پہنچانا آپ کو، چاہے وہ وقت کا ہو، جان کا ہو، مال کا ہو، علم کا ہو، کسی چیز کا نقصان ہو۔ اور کوئی شخص کیوں جادو کراتا ہے، کس وجہ سے جادو کراتا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ جو حسد ایک دوسرے سے کرتے ہیں اس کی وجہ سے جادو کروایا جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کی ایک ڈائریکٹ آیت ہے کہ سورہ فلق کی، کہ میں پناہ مانگتا ہوں جادو کرنے والے یا گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والوں سے جب وہ پھونکے ماریں، اور حسد کرنے والوں سے جب وہ حسد کرنے لگے۔
تو حسد سے اس لیے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے کہ جب کوئی حسد کرتا ہے تو وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ جادو کون کرواتا ہے، کون کرتا ہے یا کون کرواتا ہے؟ کرنے والے تو ظاہر ہے عامل ہوتے ہیں، یہ جادوگر ہوتے ہیں۔ جادو کرواتا کون ہے؟ انسان بھی ہوتے ہیں اس میں عامل جادو کرنے والے، اور شیاطین بھی ہوتے ہیں اس میں۔ جادو کرنے والے یا کروانے والے ہمیشہ ہمارے جاننے والے قریبی رشتہ دار یا ہمارے کولیگز، ہمارے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں۔ کوئی غیر ہم پہ جادو کبھی نہیں کرائے گا، کوئی شخص جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ کے اوپر کبھی جادو نہیں کرائے گا۔ یہ ہمارے نزدیک رہنے والے ہمارے شریک لوگ ہی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے ہم سے حسد کرتے ہیں اور پھر حسد کی وجہ سے جادو کرواتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ انسانوں نے ہی جادو کرایا ہے، شیاطین بھی جادو کراتے ہیں۔ شیاطین میں بھی جادوگر اور عامل ہوتے ہیں، یعنی جنات میں بھی عامل اور جادوگر ہوتے ہیں، وہ بھی جادو کراتے ہیں۔ تو ہر جادو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے کسی جاننے والے نے کرایا ہے، یہ شیطان بھی کرتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ جادو کا جو کرائٹیریا ہے نا کہ کسی کے پاس کیا کچھ ہو تو اس کے اوپر جادو ہو سکتا ہے، ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ امیر سے امیر لوگوں پہ بھی جادو ہو سکتا ہے، وجہ اس کی حسد ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ بھی دوسرے بادشاہ پر جادو کرا سکتا ہے حسد کی وجہ سے، اور ایک مانگنے والا سائل غریب فقیر بھی دوسرے فقیر پہ جادو کرا سکتا ہے، ایک مزدور بھی دوسرے مزدور پہ جادو کرا سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم پہ کوئی کیوں جادو کرائے گا؟ جادو کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، ایک مزدور دوسرے مزدور پر جادو کرا سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ حسد ظاہر ہے اپنی برادری سے کیا جاتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اپنے مقابلے والے لوگوں سے کیا جا سکتا ہے۔ تو ہر برادری، ہر طبقے کے اندر جادو ہو سکتا ہے۔ جادو کی طرف رجحان، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے آج کل معاشرے میں جادو کی طرف رجحان اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی کو اگر چھوٹی سی کوئی ناکامی ملے، چھوٹی سی اس کو ٹھوکر بھی ملے، ٹھوکر بھی لگے تو وہ خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے کہ کسی نے ہم پر جادو تو نہیں کرا دیا۔ اس گمان سے ہم نے بچنا ہے، یہ گمان بہت زیادہ خطرناک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ بات بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر سوچتے ہیں کہ کسی نے ہم پر جادو تو نہیں کرا دیا، کسی نے ہم پہ بندش تو نہیں کرا دی، ایسے لوگوں کی چونکہ سوچ، انٹینشن یا ڈائریکشن، انکلینیشن جادو کی طرف ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں پر جادو بہت تیزی سے اثر کرتا ہے اور بہت زیادہ نقصان کرتا ہے ان کا۔ دوسری طرف وہ لوگ جو جادو کو مانتے تو ہیں کہ اس دنیا میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرف رجحان نہیں رکھتے، ہر بات پہ یہ نہیں سوچتے اور اپنی سوچ پہ، اپنے ایمان پہ ان کو یقین ہوتا ہے، ان لوگوں پر جادو دیر سے اثر کرتا ہے اور کم اثر کرتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جادو بذات خود اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا یہ گمان خطرناک ہوتا ہے کہ ہم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ جب کسی نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک انڈرسٹوڈ گمان ہوتا ہے کہ ہم پر کسی نے جادو کروا دیا تو اب ہماری قسمت بند ہو جائے گی، ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس یقین اور اس گمان کی وجہ سے انسان کی واقعی قسمت بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو جو شخص یہ گمان کرے گا کہ جی ہم پر جو جادو ہو گیا اب ہمارا کوئی کام سیدھا نہیں ہوگا، ان کا واقعی کوئی کام سیدھا نہیں ہوگا۔ جادو کیسے اثر انداز ہوتا ہے انسان پر؟ جادو جب کسی پر ہوتا ہے تو وہ جادو 3 ڈائمینشنز پر اثر انداز ہوتا ہے، 3 ڈائمینشنز میں۔ پہلی جسمانی، بائیولوجیکل، یعنی کہ جسمانی تکالیف آ سکتی ہیں، بیماری کی علامات آ سکتی ہیں، خود بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے، اگر آلریڈی بیماری ہے تو اس کی شدت اور اس کی تکلیف میں زیادتی اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری ڈائمنشن ہوتی ہے نفسیاتی۔ جادو کے ساتھ چونکہ جنات لنکڈ ہوتے ہیں تو جادو اور جنات انسان کے حواس اور انسان کی نفسیات پر قابو پا لیتے ہیں، جس سے انسان کی نفسیات ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب عجیب اس کو خیال آتے ہیں، عجیب عجیب شک ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک لازمی شرط ہے کہ جادو جو ہے وہ نفسیاتی ڈائمنشن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تیسری جو ڈائمنشن ہوتی ہے اس پہ جادو اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے روحانی ڈائمنشن۔ اس کو سمجھنا اور ایکسپلین کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ظاہری ڈائمنشنز ہیں۔ اس کی جسٹ یہ ہے کہ روحانی ڈائمنشن کا یہ مطلب ہے اثر انداز ہونے کا کہ انسان کا روحانی اورا بلاک ہو جاتا ہے، انسان کی ترقی کی تمام راہیں، کامیابی اور اچھی چیزوں کے امکانات بغیر کسی وجہ کے وہ کم ہو جاتے ہیں، محدود ہو جاتے ہیں۔ انسان جب سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، بہت اچھی حسن تدبیر کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز ایکوریٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ رکاوٹ آ رہی ہے، کامیابی آ رہی ہے، تو یہ ایک روحانی اورا بلاک ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اسپرچویلٹی 3rd ڈائمنشن ہے جس پر جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ جادو کی علامات کیا ہیں اور پرہیز کیا ہے؟ جادو کی علامات جو ہیں وہ اتنی عام ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اور وہ نیٹ پہ، یوٹیوب پہ بہت زیادہ دستیاب ہیں، بہت سے لوگ جادو کی علامات بتا رہے ہیں۔
میں آپ کو جادو کی علامات نہیں بتاؤں گا، کیونکہ ایک جادو کی علامات اور ایک نفسیاتی مسائل کی علامات ایسی ہیں کہ وہ جو بھی پڑھتا ہے نا اس کو لگتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے اور میں نفسیاتی مریض ہوں۔ یہ اتنی کامن ہوتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ ناکامیاں ہوتی ہیں، کچھ شارٹ کمنگز ہوتی ہیں۔ اگر انسان ان علامات کو لنک کرنا شروع کرے تو ہر انسان جو ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اس لیے جادو کی علامات نہ میں بتاؤں گا، نہ آپ لوگوں کو جادو کی علامات دیکھنے پڑھنے کو ریکمینڈ کروں گا، اور نہ اپنی زندگی سے ریلیٹ کرنے کا کہوں گا میں آپ کو، کیونکہ جادو کی علامات صحیح نشاندہی نہیں کر پاتی۔ جادو سے پرہیز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پرہیز جادو سے کیا جا سکتا ہے۔ جادو سے پرہیز کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی سوچ سٹرونگ کرنی ہے، سوچ مضبوط کرنی ہے، اپنا ایمان سٹرونگ کرنا ہے، اور اپنی پرسنالٹی کو سٹرونگ کرنا ہے، اور جادو کی طرف سے اپنا رجحان آپ نے ہٹانا ہے۔ اپنی سوچ کی مضبوطی، اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامل یقین کے اوپر آپ نے ایمان رکھنا ہے، تو آپ بہت حد تک جادو سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے نماز کی پابندی کریں، کل جو صبح شام کے پڑھنے والے اذکار کلام پاک ہوتے ہیں وہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، مسنون دعائیں لازمی پڑھیں۔ ہمارے اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس نے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام کی مسنون دعائیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب جو لوگ کرتے ہیں ان کے گرد ایک فائر وال بن جاتا ہے، ایک اینٹی وائرس انسٹال ہو جاتا ہے جو ان کو بہت حد تک جادو سے محفوظ رکھتا ہے۔